السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى له۔ صرف ایک رات کی پوری لیکن شرط، زنا کہو، گناہ کہو، سیکس کہو، کیا کہو، زبان ساتھ بعض دفعہ نہیں دیتا، پر ان الفاظ کو لانے کے لیے، ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے میرے پاس اور الفاظ نہیں ہوتے۔ کہاں سے سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ میں آج ایک ایسا عمل آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ صرف ایک رات سے پری حاضر ہوتی ہیں، حقیقت میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ اور یہ لفظ زنا کہو، گناہ کہو، بدکاری کہو، کیا لفظ استعمال کر لوں، اس کو جو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ کرنا ہوگا تب ہی حاضر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی، حاضر نہیں ہوگی تب تک آپ اس کے ساتھ بدکاری نہیں کرو گے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں اسی ویڈیو میں جتنا ہو سکا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ایک رات میں پری حاضر ہوتی ہے۔ میں یہاں پہ یہ بات بتا دوں، حقیقت میں ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، واضح طریقے سے ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ کون سی بات ہے کہ حاضری سے پہلے ان کے ساتھ گناہ کر لو، زیادتی کر لو، جب آئی نہیں ہے تو زیادتی کہاں سے کرنی؟ کیا یہ کچھ نہ سمجھ آنے والی بات ہے؟ سمجھ سے بالاتر بات ہے۔ اب آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ ایک رات میں کیا واقعی پری حاضر ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں، ہو سکتی ہیں، لیکن تب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ پریوں کے مراحل کو پڑھ نہ لیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لینا، پریوں کی دنیا جنات کی دنیا ہے، پریوں کی دنیا ہے، کوہستان کی دنیا ہے، عالم ملکوت کی دنیا ہے، جبروت کی دنیا ہے۔ ان تک رسائی ہر عام بندے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا حکمران ہے، ہمارے KPK کا اپنا ایک بہت بڑا وزیر ہوتا ہے، پنجاب کا اپنا ہے، سندھ کا اپنا ہے، سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، KPK کا ہو، اس KPK کے یا اس ملک کے وزیر کے کسی آس پاس قریبی شخص کو تم ہاتھ لگا کے تو دکھا، تم کسی ایسی بندی کو تو ہاتھ لگا کے اس کے ڈرائیور کے بھی ڈرائیور کو تم ذرا ہاتھ لگا کے دیکھا کہ تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ آپ پہ 302 کے نہیں، پتہ نہیں 302 کے کون سے دفعہ آپ پہ لگا دیں گے کہ تم نے وزیر اعظم کے، حکمران کے، وڈیرے کے، چودھری کے، خان کے ڈرائیور کو ہاتھ لگایا۔ تمہاری اتنی مجال، تمہاری اتنی ہمت، اتنی طاقت تم میں کہاں سے آ گئی کہ تم نے اس کو صرف ہاتھ لگایا، اس کے اوپر آنکھوں سے دیکھا؟ تم پہ کون سے دپے لگتی ہے؟ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ان روحانی مخلوق کی بھی بادشاہ ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اس کے بہت بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں، عاملوں کی نگرانی اس پہ ہوتی ہے، اس پہ حصار ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے تو حصار میں رکھا ہے۔ کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے کہ اس حصار کو ایک عام نارمل آدمی یوٹیوب پہ بتانا شروع کر لے کہ توڑ دو اور اس کو حاضر کر لو اور اس کے ساتھ زیادتی کر لیا، آپ کے شوق کو پورا کر لے گا؟ عجیب باتیں ہیں، اب نہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ کون نادان لوگ ہیں، کون بیوقوف لوگ آپ ہو جو ان کو طاقت دیتے ہو، اس یوٹیوبر کو طاقت دیتے ہو جو اس طرح کرتے ہو؟ آپ ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہو، ان کو پسند کرتے ہو، ان کو لائک کرتے ہو، ان کو اچھی کمنٹس کرتے ہو، سر کہہ کے جواب دیتے ہیں، اسی طرح اور بے خودہ باتیں بنا لیتے ہیں۔ ان کا تو کام چل جاتا ہے، لیکن آپ کا کیا بنتا ہے؟ آپ کا پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ ایک حکمران کی کسی ڈرائیور کو اگر ہم اوپر نظر سے دیکھ لیں تو ہمیں تو 302 کے پتہ نہیں کون سے دپے، اس سے اگر آگے کوئی دپا ہوتے ہیں تو لگیں گے، لیکن وہ جنات جو ہماری نسلوں سے بھی انتقام لے سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ ہم کسی ان کے خواتین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیں اور ہمیں وہ بخش دے گا؟ کون سا انصاف ہے؟ کہاں کی باتیں ہیں بھائی، کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کا قانون ہے؟ کون سے کتابوں میں تم لوگ جی رہے ہو، کون سے دنیا میں جی رہے ہو، کون سے ٹیکنالوجی میں جی رہے ہو، کون سے پاور آپ کے اندر ایسی ہے کہ یہ چیز تم سے انتقام نہیں لے گی؟ چلو تمہیں بھروسہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر بلٹ پروف جیکٹ بنا دیا، میں نے گھر کا کیلے کاٹ دیے، تمہاری نسلوں کا کیا بنے گا؟ ایک طوفان آئے گا، قدرتی آفات آئے گا، زلزلہ آ جائے گا، خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ تمہارے گھر میں کام کرنے والا کوئی شخص وہ ایک کیل اکاڑ دے، تمہاری غلطی سے وہ دیوار کسی حادثے کی وجہ سے گر جائے، تمہارا حصار ٹوٹ جائے، پھر کیا کرو گے؟ کب تک چپ چپاتے رہو گے؟ کبھی اس کے بارے میں سنا ہے کہ نہیں؟ جو حاضری سے پہلے اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں،
اس کے لیے پھر کس کا انتخاب کرو گے؟ ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، بیوی کا، یا اپنے کسی اور شخص کا تم نے انتخاب کیا ہوگا، پڑوسی کا، نوکرانی کا؟ کس کا کرو گے انتخاب؟ کیونکہ یہ تو حاضری سے پہلے کی ڈیمانڈ ہے۔ انتخاب کس کا ہوگا؟ کس کے اندر آئے گا؟ آ نہیں سکتا تو پھر بات کہاں سے آ گئی؟ پھر وجود کہاں سے آ گیا؟ پھر جسم کہاں سے آ گیا؟ پھر وہ خواہش کہاں سے آ گئی؟ پھر وہ لذت کہاں سے آ گئی؟ یہ باتیں کیوں تمہارے سوچ میں نہیں ابلتی؟ تمہاری دماغ میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی؟ تمہاری دل اس بارے میں کیوں نہیں متوجہ ہوتا؟ چلو اب یہاں پہ ہو گئی حاضری کی بات کر لے۔ اکثر لوگ حاضری کی بات کر لے۔ کیا تم اتنے جلالی ہو گئے ہو؟ کیا تم اتنے آگ کو کنٹرول کر سکتی ہو؟ ایک چنگارا، ایک آگ کا چھوٹا سا شعلہ، ایک ماچس لگانے والی اس تیلی کی آگ کو تو برداشت نہیں کر سکتے۔ 1000 سینٹی گریڈ کی آگ جنات کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم اس کی وجود کو کیسے اپنے ماتح کر سکتے ہیں؟ اپنے جسم کو اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم کیسے ملا سکتے ہیں؟ کیوں یہ باتیں تمہارے ذہنوں میں نہیں آتی؟ انسان مٹی سے بنا ہے، جنات آگ سے بنے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ نہیں جانتے تو آج جان لو، جنات آگ کی پیداوار ہے۔ اس میں پریاں بھی ہیں، اس میں حسن کے تمام شخص ہے، تمام لوگ ہے، تمام پوشیدہ مخلوق ہے، آگ سے بنی ہے۔ فرشتے نور سے بنے ہیں، انسان مٹی سے بنا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لو کہ تم تو صرف یہاں تک کہ 40 سینٹی گریڈ پہ، 50 سینٹی گریڈ پہ گرمی چلی جائے، 60 پہ تو انسان کی جان چلی جاتی ہے، 45 پہ تو حبس سے بندہ مرنے لگتا ہے، 50 پہ تو انسان حبس سے مرنے لگتا ہے۔ 1000 کو کہاں سے کنٹرول کر لو گے؟ بخار اگر خدا نخواستہ انسان کی اندر کی گرمی 106، 107 اور 108 پہ چلی جائے، 101، 102 پہ تو ہماری حالت ایسی خراب ہو جاتی ہے کہ بسترے پہ پڑے رہتے ہیں، ہائے ہائے ہم کرنے لگتے ہیں۔ 104 پہ ایسی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگانے سے ڈرتا ہے کہ انجیکشن کے ساتھ ریئیکشن نہ ہو جائے، اور 106 پہ تو بائے بائے ٹاٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ 11,000، 1,100 واٹ آگ کی ٹیمپریچر کو آپ ناپ کر لیں۔ میں یہاں پہ چلو جتنے بھی بتا دوں یہ نہ سمجھ آنے والی ہے۔ میں اکثر مثالوں میں 1000 دیتا ہوں کہ 1000 ٹیمپریچر تک ان کی جنات کی تپش ہو سکتی ہے۔ چلو جتنی بھی ہے، سادہ الفاظ سے میں سمجھا دیتا ہوں۔ مٹی کی ٹمپریچر کو آپ دیکھ لیں کہ مٹی کے اندر کتنی ٹمپریچر ہے۔ آپ مٹی کو کود لیں کسی بھی چیز سے، اس کے نیچے ترمامیٹر رکھ لیں۔ انسانوں والے جو انسان لگا لیتے ہیں اپنے جسم میں ترمامیٹر، جس سے بخار نہ پا جاتے، وہ مٹی کے اندر رکھ لیں، اس کی ٹمپریچر کو دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہو جائے گا کتنی ٹمپریچر اس میں ملتی ہے۔ اور وہی ٹمپریچر آپ آگ میں ڈال دیں، وہ ٹمپریچر ہی ٹوٹ جائے گا۔ تو پھر وہاں سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان انسان اور جن کی آپس کے تعلق کو کیسے برداشت کر سکتی ہوں۔ ہاں، انسان اور جن کے درمیان اگر شادیاں ہو گئی ہے تو اس جن نے اپنی روح کو اپنی طاقت سے تبدیل کر کے انسانی روح میں ڈال دیا ہے۔ اور یہ جس شخص کو تم ماتح کرنا چاہتی ہو، جس شخص کو تم حاضر کرنا چاہتی ہو، وہ پاگل ہے، اپنی روح کو انسانی روح میں لا کے تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ کہاں کی باتیں ہیں؟ کیوں اتنے نادان بن جاتے ہیں انسان؟ کیوں اتنا بیوقوف بن جاتا ہے؟ اور پھر اس کا شکار جو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے نہ بہن کی تمیز ہوتی ہے، نہ بھائی کی تمیز ہوتی ہے، نہ فیملی کی تمیز ہوتی ہے، اور نہ کسی بیٹی کی تمیز ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لینا۔ چلو حاضری سے پہلے کی میں بات کر لوں۔ حاضری سے پہلے اس کے ساتھ زیادتی کرنا ہے، اس کے ساتھ گناہ کرنا ہے، آپ کے لیے شرط ہے، ورنہ وہ حاضر نہیں ہوگی۔ کس کا انتخاب کرو گے؟ کون ہوگا تمہارے لیے اپنی جسم کی قربانی دینے والا؟ بعد میں کرو گے۔ اتنی طاقت ہے تم میں، اتنی قوت ہے تم میں، اتنی پاور ہے تم میں، یہ بیہودہ باتیں، یہ فضول باتیں اپنے دماغ سے کیوں نہیں نکالتے؟ اپنی اندر کی اس عجیب سی کشمکش کو تم کسی اور طرف کیوں متوجہ نہیں کرتے؟ یہ پریوں کی دنیا کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ جنات کی دنیا کو کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے؟ یہ سمجھ نہ آنے والی باتیں ہیں، لیکن اگر سمجھ گئے تو یہ ایک ویڈیو انسان کے لیے کافی ہے، لیکن نہ سمجھ کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی چیز سے سمجھ جائے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔